میں پہلی وجہ تو میں عرض کروں کہ یقیناً جو آپ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے، اور بالکل حقیقت اس پر ایک نہیں کثیر جگہوں پر دال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے منصب رسالت کو کئی جگہ پر واضح کیا ہے۔ ایک جگہ تو خاص مومنین کے لیے فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے آپ کو اتنا شفیق بنایا کہ صفت رؤوفیت اور رحیمیت کی خلعت سے بھی آپ کو نوازا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جلیل کو بیان فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ محبوب یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر کہ آپ کو ان کے لیے اتنا شفیق اور نرم دل بنایا ہے۔ تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے شفقت اور رحمت کے دائی ہیں اور امن کے دائی ہیں، لیکن جو غزوات ہوئے ہیں وہ امن کے مخالف نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہجرت کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی زندگی کے اندر غزوات ہیں، اگر یہ امن کے خلاف ہوتا تو یہ پہلے دن سے ہی بات شروع ہو جاتی۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ جو حق دین لے کر آئے ہیں، جس کے سامنے کفار کے تمام دلائل صامت اور جامد ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ دم بخود نہیں کہ جناب جو ہے کہ اٹھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی دلیل کا جواب گویا کہ پیش کر سکے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعوت مرحمت فرمائی، بے شک مسلسل دعوت مرحمت فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے دیکھیے قبلہ یہاں پر امن کے لیے جو اپنے محبوب کو تیار کیا، وہ سورہ انعام کو اگر آپ دیکھ لیں یا سورہ اعراف کو دیکھیں، ابتدائی آیات کو دیکھیں، تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ محبوب جب تم حق کی بات بتاؤ گے اور حق کے دین کی طرف تم بلاؤ گے تو تم لوگوں پر توجہ مت رکھنا۔ امن خراب کب ہوتا ہے؟ جب میں آپ سے اچھی بات کہوں تو مجھے یہ امید ہوتی کہ آپ مجھے اس کا صحیح رسپانس دیں، ٹھیک بالکل، اور جہاں آپ مجھے صحیح رسپانس نہیں دیکھے تو جناب حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت برنگیختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام اتنا مہذب مذہب ہے کہ اسلام کے جو دائی اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ جو دین کی تبلیغ کریں گے تو آپ لوگوں سے رسپانس اور امید نہیں رکھیں گے کہ یہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کو دکھانے کے لیے، جس کے مذہب کو بیان کر دیا، اس نے آپ کی تمام باتوں کو سن لیا ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوا کہ امن باقی رہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین بیان کیا تو رب کی وجہ سے بیان کیا، لوگوں کے ان کے تاثرات اور ان کے معاملات کو گویا کہ جو بھی معاملات تھے اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طبیعت مبارکہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر جو تھی امن کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ کے اندر جدت اور تحرک بھی تھی۔ وہ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو کہ نیکی کی بات بتاؤں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ اس نیکی پر عمل کریں، اور نیکی پر اگر عمل نہیں کریں گے تو اس نیکی سے خود میرا دل ٹوٹ جائے گا کہ بھائی یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں امن کے لیے رب نے اپنی طرف توجہ فرمائی کہ محبوب مجھے دیکھ کر دین بیان کرنا، تاکہ تیری دین کے اندر تسلسل رہے، لوگوں کے غلط رویے کا تیری طبیعت پر کوئی اثر نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تو دین کی بیان کرے گا اور تیری توجہ ہماری طرف رہے گی تو اس پیغام سے بھی تو بالکل اعتراف کرتا رہے گا، اس پر بالکل تازہ رہے گا، اور پیغام بھی تیرے لیے شگفتگی اور تازگی پیش کر رہا ہوگا، اس لیے کہ کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی غرض نہیں، پیغام کی حقانیت تو لوگوں تک پہنچائے گا۔ یہ دو باتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ آپ دیکھیے مضبوط دلائل وہاں پر موجود تھے، آپ کا امین و صادق کا اقرار کرنا ان کو قبول تھا، جو گویا کہ جبل ابی قبیس اور بعض روایت کے مطابق صفا کی پہاڑی کے پیچھے سید عالم نے جو اعلان فرمایا تھا، تو اتنا مضبوط پیغام تھا، اس سے گویا کہ عرب کا ایک ہی شخص جو اس نے انکار کیا، ابو لہب نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ جناب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو گویا کہ خاطر میں نہ لایا اور آپ نے اپنے پیغام حق کو آگے بڑھایا۔ لیکن جب مکمل طور پر ان کی ہر دھرمی عروج کو پہنچ گئی تو سرکار نے جدال کی بجائے ہجرت کی مدینہ منورہ، اور وہ ہجرت اس لیے کی تھی کہ منبر واعظ و نصیحت کو لیا جائے اور لوگوں کے قریب اور امن کی بات کی جائے۔ لیکن اگر آپ غزوہ بدر ہی کی پہلے غزوے کو اگر آپ نظر رکھتے ہیں تو یہ میں اس کے داعیات پیش کرتا ہوں کہ بے شمار زاویے سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، صحابہ کرام پر دراندازی کی گئی مکہ مکرمہ سے، قریش نے کی، تو اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ اس امن کے پیغام کو رکنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی طے کی، اور یہ تمام غزوات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں امن ہی کا پیغام تھا، اس لیے اس میں اموات کم ہے، اور جو قیدی بھی بنا دیے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر شفقتیں فرمائی ہیں، انہیں آزاد فرمایا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر اگر اس کو گویا کہ چھیل کر صاف کرتا ہے اور دوبارہ درست کرتا ہے تو وہ اس کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، صلح کے لیے ہوتا ہے۔